بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا جریر الدین والنصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز بھائیو، بزرگوں، جریر ابن عبداللہ بجلی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت ان کو بہت مختصر ملی۔ کل مدت ان کی صحبت کی 6 مہینے ہیں۔ یہ رمضان میں ایمان لائے اور نبی علیہ السلام ربیع الاول میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کل 6 مہینہ ان کو صحبت ملی، لیکن نبی علیہ السلام سے بہت فائدہ اٹھایا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت نے ان کو لقب دیا تھا یوسف و ہادہ الامہ، میری امت کا یوسف ہے۔ حضرت جب ان کو دیکھتے تھے تو ہنستے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی تو آپ نے مجھ کو یہ فرمایا تھا بیعت میں کہ النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، اور آپ نے اس پر بہت عمل کیا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بخاری شریف میں ہے کہ کوفہ میں، تو جریر ابن عبداللہ نے منبر پر آ کر بیان دیا اور فرمایا دیکھو مغیرہ کے لیے دعا کرو اور ملک میں افراتفری نہ کرو یہاں تک کہ دوسرے امیر آ جائیں۔ اور پھر فرمایا میں یہ تقریر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے عہدے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی خیر خواہی میں بات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اب اس کو ضرورت ہوگی اس لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ ایک دنیا کا دستور ہے۔ تو حضرت نے وضاحت کی کہ میں اس لیے نہیں، میں اس لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا الدین والنصیحہ، میں خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں۔ امام طبرانی نے ان کا عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا، رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا خریدنے بھیجا، آ کر کے بتایا کہ مارکیٹ میں ایک بہت اچھا گھوڑا بک رہا ہے اور بہت کم دام میں۔ حضرت تشریف لے گئے، گھوڑا دیکھا، مالک سے پوچھا کتنے میں، فرمایا 300 درم، 300 درم۔ حضرت اس پر بیٹھے اور ایک راؤنڈ لگایا اور فرمایا تیرا گھوڑا 300 کا نہیں ہے 400 کا ہے۔ خود ہی کہہ رہے ہیں 400 کا ہے۔ فرمایا میں نے تو 300 قیمت لگائی تھی، آپ کی مرضی۔ حضرت نے دوسرا راؤنڈ لگایا، فرمایا تیرا گھوڑا 500 کا ہے۔ بڑھاتے بڑھاتے 700 تک لے گئے اور پھر اس کو 700 درم دے کر خریدا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا، بیچنے والے نے کہا حضرت میں نے تو 300 قیمت رکھی تھی، آپ اتنا سارا دے رہے ہیں۔ حضرت نے جو بات فرمائی ہے، فرمایا تو کسی مجبوری کی وجہ سے کم دام رکھتا تھا، تیری کوئی مجبوری ہوگی، بہت سی مرتبہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے، سر پہ قرض بہت ہوتا ہے، بیٹی کے نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، اولاد کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ انسان اپنی قیمتی چیز بھی کم پیسوں میں بیچ دیتا ہے۔ کہا تیری کوئی مجبوری ہوگی، لیکن تیرا گھوڑا ہے ہی ایسا کہ وہ 700 درم کا ہے، اور میں نے نبی سے بیعت کی تھی تو حضرت نے مجھے کہا تھا خیر خواہی کرنا مسلمانوں کے ساتھ، اگر کم پیسوں میں لیتا تو اس حدیث کے خلاف ہو جاتا، اس لیے 700 درم میں خریدا۔ ہے کوئی آج؟ ایک صاحب نے، میں نے کسی جگہ یہ واقعہ بیان کیا طبرانی کے حوالے سے، تو ایک صاحب نے کہا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 300 میں اپنے شوق سے بیچ رہا اور خریدار 700 کہہ دے؟ میں نے کہا ہاں، صحابہ میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا
کہ تم صحابہ کو دیکھ لو گے تو تم پاگل کہو گے، اور وہ ہم کو دیکھ لیں گے تو بے ایمان کہیں گے، ہمیں مسلمان تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ وہ تو تم مسلمان ہو۔ تو بہرحال خیر خواہی بہت بڑی چیز ہے۔ میرے ذہن میں خیر خواہی پر ایک بات یاد آئی کہ ہماری زندگی جو ہے، ویسے تو اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو بہت سارے شعبے ہو جاتے ہیں، لیکن ولادت سے لے کر اصلاً 4 حصوں میں ہماری زندگی تقسیم ہوتی ہے۔ ولادت سے ایک تو ولادت سے موت، لیکن دوسری مرض الموت سے لے کر موت، قبر تک پہنچنا، یہ دوسری زندگی، یہ مستقل زندگی ہے، مرض الموت سے لے کر قبر تک پہنچنا۔ تیسری زندگی قبر سے لے کر حشر تک، اور چوتھی زندگی حشر سے لے کر فیصلہ ہونے تک۔ یہ 4 زندگی ہماری اصل ہے، اور یہ عجیب و غریب بات ہے ان 4 زندگی میں کہ ہر آنے والی زندگی گزشتہ زندگی سے مشکل۔ آپ غور کر لیں اس کو، ہر آنے والی زندگی، موجودہ زندگی میں ہم جی رہے ہیں، لیکن مرض الموت سے لے کر قبر تک کی جو زندگی ہے وہ اس سے بہت مشکل، اور پھر قبر سے لے کر حشر تک کی جو زندگی ہے وہ موت سے بھی بہت مشکل، اور پھر حشر کے بعد کی جو زندگی ہے وہ سب سے مشکل۔ تو ہر آنے والی زندگی گزشتہ زندگی سے، اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اصل تو اللہ ہی کرنے والا ہے، عطا کرنے والا، دینے والا، لیکن دنیا کو دارالاسباب بنا دیا۔ تمہیں بھوک لگے کھانا کھا لینا، تمہیں پیاس لگے پانی پی لینا، تمہیں بیماری آ جائے دوا کر لینا، تمہارے گھر میں چوری کے خطرات ہیں حفاظتی شکلیں پیدا کر لینا، تم اپنا کاروبار کر لینا، جاب کر لینا۔ دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا دارالاسباب بنایا، اس لیے یہ زندگی آسان ہے۔ بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، بیماری ہوئی بخار آ گیا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے علاج کرا لیا۔ تو لیکن یہ بھی عجیب ہے کہ ان سارے اسباب کے بعد بھی رونا پڑتا ہے۔ دوائیاں کرا رہے ہیں اچھے نہیں ہو رہے ہیں تو اب رو رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں لیکن پھر بھی زندگی جو ہے خوشیوں میں نہیں گزر رہی ہے، رو رہے ہیں۔ یہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب سارے اختیار کرو، رجوع تو اللہ ہی کی طرف کرنا پڑے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رجوع اللہ ہی کی طرف ہوگا، چاہے تمہارا کھانا پینا، بیماریاں، اسباب سب کچھ کر لو۔ پھر اس کے ساتھ روحانی طور پر بھی نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں بتائی، غور سے سنو ان باتوں کو۔ فرمایا الحمد شریف اگر پڑھو گے تو اللہ تمہیں شفا دے گا، اسی لیے الحمد شریف کا نام سورہ شفا بھی ہے، سورہ شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ اگر فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ پھر حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا چلو شفا نہیں بھی ہوئی تو الحمد شریف پڑھنے سے دل کو اطمینان تو ضرور ہوگا۔ یہاں حضرت حکمت بھری بات لکھتے ہیں، حکیم الاسلام ایسے ہی تھوڑے کہے گئے تھے، وہ بڑی حکمت بھری بات فرماتے ہیں۔ فرمایا بیماری پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے قلب کی بے چینی پریشانی کا ذریعہ ہے۔ بیماری پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے، بخار ہے ٹھیک ہے، بدن گرم ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو دل بے چین ہے نا، یہ ہے اصل پریشانی کا ذریعہ۔ تو اگر ہم نے الحمد شریف روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیا، بیماری دور نہیں بھی ہوئی تو کم سے کم دل کی بے چینی تو دور ہو جائے گی، اور دل کی بے چینی کا دور ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اتنی بہترین بات لکھی ہے کہ تسلی ہو جاتی۔ فرمایا دل کی بے چینی دور ہو جانا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، تو اس کو پڑھ لیا جائے۔
پھر فرمایا کبھی اسباب کے درجے میں کسی کو سحر ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، جن کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معوذتین پڑھ لیا کرو۔ فرمایا معوذتین کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سحر کو، تمہارے آصب کو، تمہاری نظر کو، تمہاری ان چیزوں کو دور کر دے گا۔ حضرت نبی علیہ السلام کا معمول ہمیشہ رہا کہ روزانہ حضرت پڑھ کر اپنی باڈی پر دم کر لیا کرتے تھے۔ جس دن انتقال ہوا اس دن بھی پڑھا گیا، لیکن اس دن آپ سے نہیں پڑھا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، حضرت عائشہ نے پڑھا، اور ہاتھ حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دم کر کے پھر حضور کا ہاتھ پھیر دیا اور فرمایا نبی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے افضل ہے، پڑھا عائشہ نے۔ پھر فرمایا کہ اگر رات میں حفاظت چاہتے ہو آیت الکرسی پڑھ لو، حدیث شریف ہے، آیت الکرسی پڑھ لو۔ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، رات میں ایک فرشتہ اللہ اس پر مسلط کر دیتا ہے اور اس کی برکت سے پورے مکان کی حفاظت کرتا ہے، جتنے افراد ہیں سب کی حفاظت۔ تو دنیا دارالاسباب ہے، ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے کو کہا گیا، روحانی اسباب بھی نبی نے بتائے۔ لیکن انسان جب مرض الوفات میں پہنچتا ہے اور موت کے قریب جا رہا ہے تو اب یہ زندگی پہلی زندگی سے بڑی کتھن زندگی ہے، بڑی کتھن زندگی ہے۔ اس لیے کتھن ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے بچا کوئی نہیں سکتا، اولاد بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، شوہر بیٹھا ہے، باپ بیٹھے ہیں، ماں بیٹھی ہے، لیکن کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے، بس یہ دیکھتا رہتا ہے۔ اور اتنا سخت وقت ہوتا ہے موت کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں روایتوں میں ہے کہ حضرت نے ٹھنڈا پانی منگوایا پیالے میں، بخاری شریف میں ہے، اور یوں ہاتھ ڈالا اور اپنے چہرے پر بار بار پھیرتے تھے اور فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بہت سختی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر مرنے والے کو فرشتے گھیر نہ لے تو وہ جنگل میں بھاگ جائے گا اور جو ملے گا اسے قتل کر دے گا، اس کی بے چینی کا یہ حال ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا کہ مرنے والے پر جو سختی ہوتی ہے، فرمایا اس سختی کا عالم یہ ہے کہ کسی زندہ انسان کے سر پر 300 مرتبہ تلوار مارو، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ موت کے جھٹکے سے ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو چیخ نکالنے کی اجازت ہو جائے تو اس کے موت کی چیخ کو سن کر کے قریب والے مر جائیں گے۔ یہ اس کی بےتابی ہے، یہ اس پر حالات ہے۔ میں نے بتایا ہر زندگی آنے والی گزشتہ زندگی سے سخت ہوا کرتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی عمل بتایا۔ چونکہ یہ زندگی ہماری جو ہے نا، یہ دنیا کی، یہ مستعار ہے۔ ہم بولتے تو ہیں مستعار، لیکن معنی نہیں سمجھتے۔ مستعار کا معنی مانگی ہوئی ہے، عاریت، یہ مانگی ہوئی ہے، ہماری ذاتی تو ہے نہیں۔ اگر ہماری ذاتی ہوتی تو کوئی مرتا ہی نہیں، کوئی نہ مرتا دنیا سے۔ مستعار زندگی ہے اور امانت ہے، تو اس امانت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے مرنے کے موقع پر ان سختیوں سے بچنے کا علاج بتایا۔ فرمایا ہر جمعرات کو بعد المغرب 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھی جائے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، 15 مرتبہ، دونوں رکعت میں 15 مرتبہ۔ فرمایا موت کے موقع پر ساری سختیوں سے اللہ حفاظت کر کے اس کی روح ایسے نکالے گا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیارا عمل بتایا اس سختی کو دور کرنے کا۔ آپ انداز لگائیں کتنی منٹ ہم کو لگتی ہے، 15 منٹ،
آپ ٹرائی کر لیجئے، اس نماز کو پڑھنے میں کتنی منٹ لگتی ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ۔ لیکن جمعرات کی اس پابندی اور مغرب کے بعد کی یہ 2 رکعات ہر جمعرات کو، یہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچا لے گی۔ پھر اس کے بعد تیسری زندگی ہماری شروع ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد، قبر سے لے کر حشر تک۔ یہ زندگی موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ کہو گے یہ کیسے؟ بھائی مرنے کے موقع پر کم سے کم لوگ بیٹھے ہوئے تو تھے، قبر میں تو کوئی نہیں ہے۔ مرنے کے موقع پر 1 چمچ پانی تو ڈال دیا، اسپون کا 1 اسپون تو ڈال دی تاکہ گلا خشک نہ ہو، اتنا تو ہوا۔ کچھ زمزم تو پلا دیا، کچھ نہیں ہوا، رشتہ دار بیٹھے بیٹھے یاسین تو پڑھ رہے ہیں، اتنا تو ہے۔ لیکن مرنے کے بعد تو حال یہ ہے کہ نہ کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے اندر میں، نہ کوئی ساتھ ہے ہمارے۔ پھر انواع مختلف قسم کے جو عذابات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، اللہ اکبر۔ کہیں بیان فرمایا کہ سانپ ہوں گے، کہیں ایک روایت میں مشکات میں ہے کہ 90 سانپ ہوتے ہیں، اور صرف ایک سانپ کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین کا گراس اور ساری چیزیں اگنا بند ہو جاتا ہے۔ تو 90 سانپ، اور ایک روایت میں ہے کہ 77 سانپ، 77، اور ایک روایت میں 70 ہے، 70 ہے۔ کبھی حدیث میں فرمایا کہ فرشتہ مارتا ہے، کبھی فرمایا کہ قبر کا جھٹکا لگتا ہے، کبھی فرمایا کہ پسلیاں اس کے اندر میں چلی جاتی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی، حضرت کے پیارے صحابی ہے، انصاری ہے، قبیلہ اوس کے سردار ہے، مدینہ شریف کی دعوت دینے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کی وفات ہوئی تو حضور نے فرمایا اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا۔ اب سوال ہوگا کہ عرش کیوں ہلا؟ عرش اس لیے ہل گیا کہ آج نیک بندہ کی روح آ رہی ہے، اس خوشی میں ہل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیکوں کی آمد پر آسمانی دنیا بھی خوش ہوتی ہے۔ جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے نا تو آسمانی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ملائکہ ہے۔ اور حضرت ان کی تدفین میں شریک ہوئے تو مشکات میں ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں تھے، یہ خود نبی علیہ السلام نے۔ لیکن جہاں ان کی تدفین ہوئی کہ حضور تسبیحات پڑھنے لگے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پڑھتے رہے۔ صحابہ نے فرمایا حضرت ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھا جب آپ نے تسبیح شروع کی تو، لیکن آپ نے ایسا تو کبھی نہیں پڑھا تھا۔ حضرت نے فرمایا تدفین کے بعد میرے ساتھ کو قبر کا زقطہ لگا، دبایا گیا، میں نے تسبیحات پڑھ کے اللہ سے کہا چھوڑ دے، تو پھر اللہ نے چھوڑ دیا، قبر نے اس کو چھوڑ دیا۔ کس سے متعلق کہا جا رہا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، زقطہ لگا ان کو۔ عذاب اور زقطے میں فرق ہے۔ زقطہ کا معنی ہوتا ہے ذرا سا جیسے سوئی چبھو دیتے، اور عذاب کے اندر دوام ہوتا ہے، تو ذرا سا سوئی چبھو دی۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے کسی عالم نے سوال لکھ کر بھیجا کہ مشکات کی اس روایت سعد بن معاذ پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابن ابی دنیا تو یہ فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زقطہ لگا تھا وہ کسی پکڑ پر نہیں تھا، بلکہ وہ تو زمین خوش ہو کر کے اپنے آغوش میں لے رہی تھی، جیسے ماں اپنے آغوش میں دباتی۔ فرمایا ایک طرف تو یہ روایت ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ نہیں، کچھ پیشاب سے احتیاط نہیں ہوا تھا سعد بن معاذ سے، اس کی بنیاد پر زقطہ لگا۔ حضرت نے جو جواب لکھا ہے واقعتاً وہ حضرت ہی کی شان تھی۔ جواب لکھا کہ یہ بھی روایت صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔
فرمایا پیشاب سے کچھ عدم احتیاط ہو گیا تھا، اس لیے زکتہ اور سوئی لگی، لیکن ماں کبھی کبھی اپنی گود میں دبا کر کے تھپڑ بھی مار دیا کرتی ہے۔ فرمایا اس میں محبت بھی تھی اور ذرا سا زکتہ بھی تھا، دونوں باتیں تھیں۔ زمین نے خوشی کی وجہ سے لیا بھی اور ساتھ ساتھ ذرا سا زکتہ بھی دے دیا۔ تو قبر کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہولناک زندگی ہے، تنہائی کی زندگی ہے۔ ایسے موقع پر بھی بچنے کا طریق نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو روزانہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے گا، اللہ قبر کے سارے حالات سے حفاظت فرما لے گا۔ یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور یہ روایت حضرت انس سے بھی ہے، لیکن حضرت انس سے بہت لمبی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں۔ انس فرماتے ہیں کہ مات رجل ولیس عندہ من کتاب اللہ شیء الا سورۃ الملک، ایک آدمی کی موت ہو گئی اور اس کے پاس سورہ ملک کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا اور کچھ نہیں تھا، لیکن سورہ ملک کا پابند تھا، روزانہ اس کو وہ پڑھتا تھا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب تدفین ہوئی تو عذاب کا فرشتہ آ گیا، چونکہ اعمال نہیں تھی، عذاب کا فرشتہ آ گیا تو سورہ ملک انسانی شکل میں آ گئی، اور انسانی شکل میں آ کر کے کہا کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، میں اس میں موجود ہوں، یہ حافظ تھا اس کا، سورہ ملک کا، اس لیے تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو بھی نہیں، اصل تو اللہ کا مجھے حکم ہے، اس لیے میں آیا ہوں عذاب لے کر۔ اگر تجھے کہنا ہو تو فقول الی اللہ، اللہ سے کہہ۔ سورہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ سورہ ملک اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور فرمائے یا ربی انا کلامک وانا صفتک، میں تیرا کلام ہوں، میں تیری صفت ہوں۔ اور وہ انسان روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا، اور تیرا فرشتہ عذاب لے کر کے آیا اور میرے نہ کہنے پر بھی وہ ضد کر رہا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کو یوں جواب دیا، انت غضبتی، تو مجھ پر غصے ہو رہی ہے۔ تو سورہ ملک نے اللہ سے کہا، حق لی یا ربی انا اغضب، مجھے حق ہے کہ میں غصے میں کہوں، اس لیے کہ تیرا فرشتہ مان نہیں رہا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا فشفعتک، جا میں تیری سفارش قبول کرتا ہوں، ووہبت ھذا الرجل، اور اس آدمی کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اسی وقت سورہ ملک قبر میں آ کر کے فرشتے سے غصے میں کہتی ہے، اذهب، یہاں سے جا، اللہ کی سفارش ہو گئی۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں فرشتہ چھوٹا منہ لے کر روانہ ہوتا ہے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتا مرحوم کو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ ملک جو انسانی شکل میں آئی، وہ اپنا منہ اس مرحوم کے منہ پر لگاتے ہیں، اور اس کے منہ پر لگا کر کے کہتی ہے کہ تو اسی منہ سے میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں تیری سفارش کر کے تجھے عذاب سے اللہ سے نجات دلا رہی ہوں۔ جب حضرت نے یہ حدیث پیش کی تو حدیث شریف میں ہے، لا کبیر ولا صغیر ولا رجل ولا امرأۃ، فرمایا نہ کوئی چھوٹا رہا نہ کوئی بڑا رہا، نہ کوئی عورت رہی نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی آقا رہا نہ کوئی غلام رہا، سب نے سورہ ملک کو حفظ کر کے پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ قبر سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ جب صحابہ اتنا اہتمام کرتے تھے تو ہمیں بطریق اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر آدمی محتاج ہے قبر میں، اس لیے روزانہ ہمیں سورہ ملک کو یاد کر کے اس کی تلاوت روزانہ رات میں کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں۔ یہ میں نے نقلی باتیں نقل کر دی، ورنہ اس میں عقلی طور پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ
کیا سورہ ملک تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ موصوف ہے، تو صفت کو کیا حق پہنچا کہ موصوف کے اوپر اشکال کر دیں اور موصوف پر غصے ہو جائیں؟ اس لیے کہ صفت کا وجود تو ذات کی وجہ سے ہوتا ہے، جب ذات ہی نہیں ہے تو صفت کا وجود کیا ہوگا؟ تو کلام خداوندی تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ ذات ہے، موصوف ہے، تو صفت جو ہے وہ موصوف پر غصے کیسے ہو رہی ہے؟ یہ ایک عقلی اشکال ہے، اور اس عقلی اشکال کا بڑا لمبا چوڑا جواب ہے جو اس وقت موقع نہیں ہے، اور یہ علمی بات ہے، عقلی اشکال اور پھر اس کا جواب جو ہے یہ ایک علمی بات ہے۔ میں نے نقلی طور پر جتنی باتیں تھیں اس کو نقل کر دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری مستعار زندگی ہے، عاریت، مانگی ہوئی امانت ہے، کل کو جانے والی ہے، سب کو قبر کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اس میں اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن سارے اسباب پر نظر اللہ پر رہے اور صحیح ڈھنگ کی زندگی اپنا لے، اور اگر موت کے موقع پر آسانی والی موت چاہتے ہیں تو نبی کا وہ فرمود اذا زلزلت الارض والا عمل کیا جائے ہر جمعرات کو مغرب کے بعد، اور اگر بعد الوفات سکون چاہتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں سورہ ملک یاد کر لیں، اور یاد کر کے 2 رکوع کی صورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید 7 منٹ لگتی ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن سورہ ملک کو روزانہ رات میں پڑھ کر کے سویا کرے۔ اگر حافظ نہیں ہے تو اندر دیکھ کر پڑھ لے، حافظ ہے تو زبانی پڑھ لے، لیکن قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ قبر میں تو انسان کی روح نہیں ہوتی، عذاب کا کیا مسئلہ ہوا کرتا ہے؟ میں بہت مختصر انداز میں اس کو سمجھاؤں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے نیند میں کبھی وہ گھبراہٹ کے حالات بھی دیکھتا ہے اور کبھی وہ خوشی کے حالات بھی دیکھتا ہے۔ نیند میں کوئی اس کو مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی اس کو خنجر گھسا رہا ہے، کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، اور انتہائی بے چین ہے خواب کے اندر۔ اٹھ کر کے کہتا بھی ہے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور مجھ سے کچھ ہوتا بھی نہیں تھا، اور میں کروٹ بھی بدل نہیں رہا تھا، اور مجھ سے آیت الکرسی بھی پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ تجربات ہوں گے کسی کو۔ کبھی خوشی کا بھی وہ دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ بنا ہوا ہوں اور حشم خدم میرا کام کر رہے ہیں، میرے جو ہیں نوکر جو ہیں میرے لیے دوڑ رہے ہیں، میرا فلیٹ ہے، بنگلہ ہے، بہت بڑا ہاؤس ہے، لیکن صبح اٹھ کر کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈریم تھا، وہ ایک خواب تھا جو اس نے دیکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی ذات کو تکلیف بھی پہنچ رہی تھی نیند ہی کے اندر، اور اسی کی ذات کو خوشی بھی ہو رہی تھی۔ یہ 100% ہے کہ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، چاہے وہ ڈریم تھا، سچا نہیں تھا، جو کچھ تھا، لیکن تکلیف تو ہوئی، خوشی تو ہوئی نیند کے اندر۔ ٹھیک اسی طرح حق تعالیٰ جل شانہ اس کی روح کو بدن کے ساتھ اتنا جوڑ دیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں، اتنا جوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو عذاب کا احساس ہوتا رہے۔ دنیا والوں کی طرح زندگی نہیں، بس روح اور بدن کا اتنا تعلق رہتا ہے کہ اس کو عذاب کا احساس ہوتا رہے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ کو تو احساس ہی کرانا مقصود ہے، اس لیے اتنی زندگی ہوا کرتی۔ سب سے قوی زندگی عالم برزخ میں یعنی قبر میں، سب سے حیات قوی یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، اور انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، سارے نبی اپنے قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ہمارے اکابر میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کی حیات پر جو دلائل پیش کیے ہیں وہ قابل رشک ہے۔ حضرت نے فرمایا پہلی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں، یہ ان کی حیات کی دلیل ہے۔ انبیاء کی بیویوں سے دائماً نکاح جائز نہیں، یہ ان کے حیات کی دلیل ہے، اس لیے کہ اگر نبی کی وفات ہو چکی ہوتی تو ان کی بیویوں سے نکاح جائز ہو جاتا۔ فرمایا انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، یہ حیات کی دلیل ہے، اس لیے کہ زندوں کے مال میں میراث نہیں ہوتی، مردوں کے مال میں میراث ہوا کرتی۔ اور انبیاء کا بدن ایک بال بھی خراب نہیں ہوتا، یہ حیات کی دلیل ہے، اس لیے کہ موت پر تخریب بدن ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی مضبوط دلیل دی ہے حضرت نانوت، یعنی عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے تو ہے ہی دلائل۔ اور اس کے بعد عالم برزخ کی حیات اس سے کم درجے کی، وہ شہداء کی حیات ہے۔
بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور سب سے کم درجے کی حیات عام مومنین کی ہے، بس وہ عام مومنین کی حیات اتنی ہوتی ہے کہ جس سے اس کو یہ احساس ہو، جیسے نیند والے کو ہو رہا ہے، اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم نے سمجھایا ہے، اور پھر ایک اشکال بھی حل کیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میت تو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے 4 دن تک اس کو رکھا کول روم میں، اس لیے کہ قبرستان والوں نے اجازت نہیں دی تھی جلدی سے، وہ تو ہمارے سامنے پڑا ہوا تھا، ہمیں تو کوئی جو ہے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کو کوئی عذاب ہو رہا ہے۔ تو سونے والے کے اوپر جو حالات چلتے ہیں، آپ پڑوس میں سوئے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا، سیدھی بات ہے۔ ہم سونے والے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہو رہا ہے، اس کو کوئی نیند میں مار رہا ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حیات کی جب ایک مثال ہو سکتی ہے تو موت کی مثال کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہرحال یہ زندگی مستعار ہے، عاریت ہے، مانگی ہوئی ہے، امانت ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے اور ان اعمال کو مد نظر رکھنا چاہیے جن اعمال کو صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ لا الہ